نظر کرام ہمارے ملک کی جو سیاستدان ہیں یہ بیچارے بہت مجبور، لاچار اور معصوم ہیں۔ ان کو نظریاتی سیاست کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مفادی سیاست بھی کرنی پڑتی ہے اور کچھ اوقات میں ان کو دھندا سیاست بھی کرنی پڑتی ہے۔ ان بیچاروں کو عوام کے مفاد کے ساتھ ساتھ پارٹی مفاد بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مافیا کے مفادات کو بھی ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے معصوم ہیں۔ ایک الیکشن پہ ان سیاسی جماعتوں نے آئین کو ایک طرف رکھ کر بہت بڑے بڑے کھیل کھیلے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اگر ڈکٹیٹر آئین کو توڑے، آئین کو پامال کرے تو اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک زبردست ملک ہے، اس میں آپ آئین کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ جو پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت تھی، انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی، 2 شقوں میں تبدیلی کی، 57 اور 58۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے، اور اس کے بعد ساری پولیٹیکل پارٹیز ڈٹ گئی۔ آپ بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، آپ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اور یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ مولانا 2 قدم اور آگے چلے گئے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ دیتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ خلاف آئین ہوگا اور یہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ اسمبلیاں ختم ہو گئیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، اس کے بعد جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی یہی کہتے سنے گئے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا تو چیف الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم تو آئے ہیں ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ہمیں جب الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا ہم الیکشن کرا دیں گے۔ اب جب الیکشن کا تقاضا زور پکڑتا گیا، پاکستان تحریک انصاف تو پہلے سے کہہ رہی تھی، وہ کورٹ میں بھی اس نے پٹیشن دی اپنی اس سلسلے میں کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ مل گئی، پیپلز پارٹی بھی ابھی زور دے رہی تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ ڈیٹ کون دے گا؟ الیکشن کمیشن۔ آج خبر سننے کو ملی کہ جی چیف الیکشن کمیشن بھاگے بھاگے صدر صاحب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ جی آپ الیکشن کی ڈیٹ کے لیے مشاورت کریں۔ سوشل میڈیا پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جب صدر پاکستان نے مشاورت کے لیے لیٹر لکھا تھا چیف الیکشن کمیشن کو کہ آپ آئیں مل بیٹھتے ہیں اور الیکشن پہ مشاورت کرتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں، تو اس وقت چیف الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جی آپ کو اختیار نہیں ہے مشاورت کرنے کا، لیٹر لکھنے کا، یہ مکمل طور پر یہ اختیار چیف الیکشن کمیشن کا ہے۔ آپ ناظرین کرام کمال دیکھیں، اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، اگست گزر گیا، ستمبر گزر گیا، اکتوبر گزر گیا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن کے لیے زور نہیں دیا۔ شور مچ جانا چاہیے تھا، 90 دن کے الیکشن کا ٹائم ہے تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ کوئی سیاسی جماعت، سارے سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ان کو پتا ہے کہ جی جب بھی الیکشن ہوں گے ہمیں ہمارا حصہ مل جائے گا، ابھی نہیں ملے گا تو 2 مہینے بعد حصہ مل جائے گا۔ وہ اتنے سکون میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے جب چیف الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جی صدر کے پاس مشاورت کا اختیار نہیں ہے، صدر الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتا، وہ والا کام غلط تھا، یا آج الیکشن کمیشن جب صدر کے پاس گئے ہیں اور مشاورت کی ہے ڈیٹ کے لیے، 8 فروری کی ڈیٹ پر سارے متفق ہو گئے کہ جی اب بھی جنرل الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے۔ یہ جو اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد نگران حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ہے، اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ابھی پارٹیوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے کہ اگر پوری دنیا میں اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد
الیکشن ہو جاتے ہیں اور نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، وہ الیکشن کنڈکٹ کرواتی ہے۔ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بغیر الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ دھاندلی کا خطرہ ہے۔ تو وہ جو آپ دیکھ لیں کہ جی آپ 8 والے الیکشن دیکھ لیں، اس میں دھاندلی کے الزامات ہیں، 13 والے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں دھاندلی کے الزامات ہیں، آپ 18 والا الیکشن دیکھ لیں، اس میں دھاندلی کے الزامات ہیں۔ ابھی بھی یہ ساری کی ساری چیزیں پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، الیکشن ڈے پہ ریگنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، آپ 2-3 سال پٹیشنیں پڑی رہتی ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جو دھاندلی دھاندلی کے ساتھ جس کو ہرایا گیا ہے وہ بیچارہ 3-4 سال کورٹ کے چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے، دوسرے الیکشن آ جاتے ہیں، اس کے پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ الیکشن کمیشن اتنا سٹرونگ الیکشن کمیشن ہے، اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ بیٹھ جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جی پیسے نہیں ہیں تو میں الیکشن کیسے کراؤں، سیکیورٹی نہیں ہے تو میں کیسے کروں؟ بھئی ایک ہی کام ہے آپ کا الیکشن کروانا۔ اس کے لیے اگر آپ آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتے، اپنا کام ڈن نہیں کرتے، تو پھر کاہے کہ آپ چیف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تاریخ میں نام لکھوانا بڑا اوکھا کام ہے، دونوں صورتوں میں، اچھا نام لکھوانا اور بدنام ہو کے نام لکھوانا، دونوں کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ راجہ صاحب، آپ کو یاد ہونا چاہیے تاریخ میں بڑے نام لکھے گئے ہیں، اچھے نام بھی لکھے گئے ہیں اور برے نام بھی لکھے گئے ہیں۔ میں صرف آپ کو 3-4 نام یاد کرواتا ہوں۔ رفیق تارڑ مرحوم، جسٹس قیوم ملک مرحوم، سعید الزماں صدیقی مرحوم، اور ابھی یہ ریسنٹلی جو ہیں جج گلگت کے رانا شمیم صاحب۔ ان کو عوام کس حوالے سے یاد رکھتی ہے؟ آپ خوش قسمت ہیں کہ ان ناموں کے ساتھ آپ کا نام بھی اٹیچ ہو گیا ہے۔ پیسہ کمانا بڑی بات ہے، لیکن پیسہ کیسے کمانا ہے یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اور پیسہ حلال کمانا ہے یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ پیسے کے ساتھ عزت ہے، آپ پیسے اور عزت کو برابر تولتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی، کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی، آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے چیف صاحب، ایک ہی کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ تو سنہری حروف میں لکھا جائے گا آپ کا نام، اور وہ جس صفحے پہ لکھا جائے گا وہ صفحہ کالا ہوگا۔ یاد رکھیں، انسانی یادداشت جو ہے وہ اپنے ہیروز کو بھی یاد رکھتی ہے، اور اس طرح کے کریکٹر والے لوگوں کو بھی وہ یاد رکھتی ہے۔ آپ نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جتنا اس ملک کے آئین کو نقصان پہنچایا ہے، وہ بھولنے والا نہیں، یاد رکھیں۔